آخری قلم بول رہا ہے. روک میں اپنے مزاج سے ہٹ نہیں سکتا ہوں. روک کے بات کہتا ہوں. اذان گرامی ساری کی ساری امہات المومنین نے کہا ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں دیکھا ہی نہیں کسی کو. سن رکھا نا ساری امہات رسول خدا کی تمام ازواج نے کہا ہم نے سیدہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. جب دیکھتے تھے تو دیکھا نہیں جاتا تھا, نگاہیں جھکانی پڑتی تھی. نہیں ہے مجمع, بس صورت ماں کی خوبصورت بیٹی نہیں ہوتی ہے. نہ جانے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کیوں اتنا بغض ہے کہ جناب سے کیوں جناب باہر آنا. سن لیجیے 25 برس سرور کائنات کتنے برس کی جب شادی ہوئی؟ مسلمان کہتے ہیں کہ بھی 5 برس آپ کی اولاد نہیں ہوئی, آپ کتنے ہو گئے؟ آپ بولیں گے عدد تو اب 30 برس کے ہو گئے سرور کائنات. اور جب آپ 30 برس کے ہوئے تو مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. آپ چچا کے پاس گئے, کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا, اگر اپنا علی مجھے دے دے. آئے ہیں اور سبھی طلبگار ہیں. تو جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کے آغوش میں دیا, آپ نے لیا چوما. آپ کے ذہنوں میں ہے, تفسیر کا وقت نہیں. تو اب 30 برس کے ہوئے تو آپ نے سرور کائنات نے گود لیا مولا کائنات کو. 5 برس ہونے پائے کتنے ہو گئے؟ 35. چلتے رہیں, ابھی آدھا مجمع بول رہا آدھا نہیں. 30 برس کے ہوئے تو جناب مولا کائنات تھا, 5 برس ان کو کتنے ہو گئے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کی. اعلان رسالت اور بعثت کے 5ویں سال میں جناب خاتون ولادت, اور ان سے پہلے 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی, جناب خدیجہ سے, جناب قاسم, جناب عبداللہ. توجہ, اب وہ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس, ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی, تینوں جوان ہوئیں, تینوں کی شادیاں ہوئیں, طلاقیں ہوئی, واپس آئیں, اور ان کا نام نہیں لے سکتا جن سے شادیاں ہو گئی. میں نے آپ کے سامنے پورا حساب رکھ دیا. آیا ممکن ہے کہ 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں, جوان ہوں, شادیاں ہوں؟ اب پتہ چلا ان 5 برسوں میں یہ بیٹیاں گھر آئیں. اس کا مطلب ہے اپنی نہیں ہے. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے. میں نے اپنا حساب کتاب نہیں بتایا, مسلمانوں کا حساب کتاب بتایا. 35 سے 40 برس, 5 برس میں 3 بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی, آئیں گھر میں, شادیاں ہوئی. اب بات واضح ہو گئی جانے گرا. ابھی بھی اگر شبہ رہ گیا تو اور سن لی تھی. ایزانے گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 5-10 منٹ تو چلے گئے نا حضرات. ایزانے گرامی جہاں گھر کے اندر یہ آئیے ذرا خون کا اثر, اور یہ جناب سرور کائنات کے حدیث سن لیجیے جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام. یہ ہماری اصول کافی میں بھی ہے, شیعہ سنی علماء نے بھی اس کو اپنے انداز سے تحریر کیا کہ جناب چلے ہم سے پوچھا گیا مولا ابن رسول اللہ, اگر رسول خدا کے بیٹے قاسم و عبداللہ ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جناب ماریہ قبطیہ السلام, اگر جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے. چلو تو پہنچ گیا. اللہ نے کہا 3 بیٹے, تینوں کم سنی میں انتقال کر گئے. چھٹے امام نے فرمایا اگر ہوتے جوان تو ویسے ہی ہوتے جیسے نبیوں کے بیٹے ہوتے ہیں. توجہ, جب بیٹے ویسے ہی ہوتے جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے تو پھر بیٹیاں وہ بیٹی جس کو اس کا باپ اپنی ماں سمجھتا ہو, وہ بیٹی جس کو اس کا باپ اپنی ماں سمجھتا ہو, نہیں ہے کوئی دنیا میں سوائے فاطمہ زہرا. حیدری بلندر سلمان. آخری دلیل سن لیجیے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے چلے 1 سے 2 اور دلیل.
میں یقین مانے آپ کی محبت مجھ سے بڑھوا رہی ہے. میں چند گھنٹے سویا ہوں مسلسل پاکستان میں بھی سفر کرتا رہا, پھر برطانیہ گیا, واپس آیا ہوں, کل رات سفر پوری رات سفر کیا, کمر میں بھی اتنی شدید درد ہے, گلے میں بھی, صرف پڑھ رہا ہوں یہ جناب سیدہ کا ذکر ہے کہ جس کے لیے میں رک نہیں رہا ہوں, پورا مہینہ مجھے بتانے سے پڑھنا. ایسا لیکن ابھی 2 دلیلیں اور سن لیجیے قرآن کریم سے, اگر پیش کروں دل کو لگے تو دعا کر دیجیے گا میرے لیے, آپ کی تمام کی محبتوں کے لیے یہ جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, قرآن کریم نے جناب سرور کائنات سے کہا, کہہ دیجیے تمام صحابہ سے کہ رسول خدا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آج کے بعد سے کوئی بابا جان نہ کہے یا ابت, آج کے بعد سے کوئی ابت بابا جان نہ کہے, کسی مرد کے باپ نے. مولا علی پہلے سے ہی یا رسول اللہ کہتے تھے. توجہ, بعض اہل سنت کے مورخین نے مفسرین نے لکھا کہ زید کہنے لگے تھے بابا جان, اللہ نے کہا خبردار کوئی بابا نہ کہے, سب کہیں گے رسول اللہ. مسجد کے ساتھ والا گھر تھا سیدہ کا, بی بی کے کانوں میں آواز آئی, آج کے بعد سے سب کہیں گے یا رسول اللہ, بابا جان کوئی نہیں کہہ سکتا. پیغمبر السلام مسجد کے بعد جناب سیدہ کے گھر آئے, بی بی نے دروازہ کھولا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی نہیں, نتیجے جب تم کا سب بولیں گے. جناب سیدہ نے جناب سرور کائنات کو بابا جان نہیں کہا, رسول اللہ کہہ کے سلام کیا. بابا جان یا رسول اللہ تشریف لائیے, یا رسول اللہ چادر لا دو, یا رسول اللہ دسترخوان لگا دو, یا رسول اللہ پانی لاؤ. اب میں اماں سے نہانے گیا, اے میری لختے دیگر کیا بات ہے, آج مزاج بدلا بدلا سا ہے. بابا جان حاجی نے تو فرمایا اللہ نے کہا ہے, کوئی بابا نہیں کہے گا, سب رسول اللہ کہیں گے. کہ بیٹی سب کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں. ابھی بھی بدلا نہیں ہے, آپ پھر بھی بابا کہیں گی. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا آپ دین ہو. اس کا مطلب ہے وہ تینوں بھی اپنی نہیں تھی. دنیا میں صرف فاطمہ زہرا کو چھوڑ کر بندے کفن کسی سے بھی توڑا. صادر کرنا, سب کے سب ہستیاں کہیں گی یا رسول اللہ, اور سرور کائنات کا فرمانا بیٹی سب کے لیے حکم ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول بھی چاہتے ہیں سیدہ رسول خدا کو بابا جان ہی. سب نے کہا اگر اور بیٹیاں ہوتی تو سرور کائنات کہتے ہیں کہ ساری بیٹیاں استثناء ہیں. لیکن آپ نے ایک دلیل, آخری دلیل, ایک دلیل جو ہمارے بہت سے بھائی کہتے تھے, وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ, اے میرے حبیب اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے. کہتے ہیں بیٹیاں تھیں تو کہا نا بیٹی. توجہ فرمائی, آخری جواب پیش کر رہا ہوں, اگر پریشان ہو کے نہ سنیں. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, جس محبت سے آپ نے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. علماء نے بڑی بحث کی ہے, ممنون ہو آپ کی محبت کا, آپ سلامت رہیں. علماء نے بڑی بحث کی ہے, کیوں اللہ نے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ, ازواج تھی, وَبَنَاتِكَ. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں, سارے بندے کی توجہ, محبتوں کا ممنون, سارے بندے کی توجہ. خدا کی قسم میرے گلے میں طاقت نہیں, خون جگر دے رہا ہوں. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کانا ابراہیم امت, ابراہیم اکیلے, ایک ابراہیم امت چھے, کئی مرتبہ ایک, میرے بزرگ پہنچ گئے, ایک اتنا
کسی نبی کا بھی اتنا رتبہ نہیں جتنا فاطمہ کا. اگر ابراہیم امت ہے تو فاطمہ امتوں. مشکل حل کرو مشکل کشالی نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے ذرا گرامی. چھٹے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا. اللہ اکبر. جب میں پڑھتا ہوں یقین میں نے میرے روٹے کر دیا. سفینۃ البحار شیخ عباس چھٹے امام سے روایت فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 3 بیٹے دیے. تینوں کو بچپنے میں اس لیے اٹھا لیا تاکہ سیدہ کا میراث میں بھی کوئی شریک ہو. بعض اوقات ایک کی عظمت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا کہ خبردار کو اس سے مقابلہ نہ کرے. مکمل عقل کروں گا تفصیل سے. میں توقع نہیں کر رہا تھا جتنا آپ نے محبت سے سن لیا اور جتنا مجمع آیا. پہلی مجلس ہے. میں جس روایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مخدرہ کوئی عصمت مزاج بی بی عصمت معاف بی بی آئے اور مرد احترام نہ کرے. آپ نے بی بی کے دروازے پہ آنے پہ بہت زیادہ اعتراضات سنے. میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا. مسائل ضرور سنیے. میرا آپ سے سب جب نتیجے پہ پہنچیں گے آپ سب ضرور کلیئر کیجیے. ضرور کلیئر کریں گے لیکن سن لیں. آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے سیدہ دروازے پہ آئیں. علی کی غیرت کیسے اجازت ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی سیدہ دروازے پہ نہیں آ سکتے. یہ شیعوں نے کھڑا ہے بنایا ہے کہ سیدہ دروازے پہ آئیں. چلے ہماری کتابوں کا آپ کہہ دیں شیعہ کتابیں اپنی کتابوں کو کیا کیجیے گا. غور سے سنیے گا. میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے گھر جا کے بھی سوچیں گے نا تو ہونا ضروری ہے. ہندوستان پاکستان میں ابھی بھی زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. پاکستان کی 2/3 آبادی دیہاتوں میں. 2/3. اور آپ جانتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے عدالتیں نہیں ہوتی. وہاں عدالتیں نہیں. وہاں پہ جیسے اگر آپ شمالی علاقہ جا چلے جائیں نا آپ پٹھانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ جرگا بیٹھتا ہے. پنجاب میں سندھ میں جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کراتے ہیں لڑائی روک دی جائے. اگر 2 گروہوں میں لڑائی بڑھ جائے نا قتل تک بات چلی جائے تو کئی علاقوں میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ مارنے آئیں تو عام طور پہ خاندان کی بزرگ خواتین باہر آ جاتی ہے ابھی اور کہتی ہے دیکھو میرے بیٹے کو مارنے آئے ہوں میں ماں. ہاتھ نہ اٹھانا ماں درخواست کرتی ہے. جو قتل کی نیت سے بھی آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. اب خاتون آ گئی ہے اب فساد نہ کر. اور سے سنیے گا میں کہاں لے جا رہا ہوں. اعلان گرامی چند برس پہلے میں برطانیہ میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک شہر میں. تو وہاں پہ ایک مومن نے کہا کہ میری بیٹی ٹریننگ کرواتی ہے پولیس. جب فساد ہو جاتا ہے نا فسادات ہوتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے فسادات کو روکنے کے لیے. تو اس کی ٹریننگ کروانے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو میری بیٹی نے بتایا بات کرنا چاہتی بتایا اس خاتون نے مجھ سے خود کہا برطانیہ میں بھی یورپ میں امریکہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے پولیس کو کہ جب فساد بے شک لائٹیں آف نہ کریں رہنے دیں. میں بہت سی باتیں اشاروں میں کروں گا. اعزان گرامی ایک مرتبہ کہا کہ اگر فساد بڑھ جائے
اور مرد پولیس افسران سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو برطانیہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو پھر خاتون آفیسر کو بلا لینا. ایک مرتبہ مردوں نے پوچھا کہ مردوں ہی سے قابو نہیں ہو رہا فساد تو ہم خاتون آفیسر کو کیوں بلائیں؟ تو ٹریننگ دینے والے نے کہا جب خاتون آفیسر آتی ہے نا تو فسادی ہو, کافر فسادی ہو تب بھی کہے گا ہاتھ نہ اٹھانا خاتون ہے. میں نے مکمل نہیں کیا ابھی. خاص طور سے جو ہندوستان پاکستان کے ہاتھوں کی تہذیب سے آشنا ہے وہ پہنچ جائیں. میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے الفاظ کو غور سے سنیے. اللہ نے گرامی میری طرف اگر دیکھ سکے دیکھیں گے, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. جو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیں گے, میری درخواست ہے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے. تو اکثر دنیا میں کہا جاتا اگر فساد بڑھ جائے, فسادیوں کے سامنے بھی اگر کوئی خاتون آ جائے تو وہ احتراماً رک جاتے, اور اگر خاتون پردے دار اب کوئی فسادی ہاتھ نہیں اٹھاتے. کیوں؟ یہ پردے دار خاتون آ گئے. اب سب سے درخواست ہے بیٹا ضرور دیکھیں. اور اگر دروازے پہ آئیں صحابہ رسول اور آنے والی بیوی کہے وہ مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جسے پیغمبر کہتے تھے یہ اپنے بابا کی بات, مسلمانوں میں فاطمہ. اگر کوئی فسادی بھی تھا تو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ رسول کی بیٹی ہے, ہمارے نبی کی ایک ہی تو بیٹی ہے. وہ خود دروازے پہ آ گئی. میں مکمل کر دوں, بعد میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, بڑے محتاط انداز سے پڑھوں گا. شیعہ سنی مجمع ہے, ہر جگہ بات جا رہی ہے. کہاں تک آگے چند جملے مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں مجبور ہوں پڑھنے پہ. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں. مجبور ہوں سیدہ کے دفاع میں یہ جملے کہنے کے. فوراً سیدہ نہیں آئی تھی. پہلی مرتبہ جب کچھ لوگ آئے نا تو آ کے کہا علی بیعت کیجیے, باہر آئیے. مولا علی دروازے پہ آئے, دروازہ کھولا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا, واپس چلے جا. آنے والا چلا گیا اور جا کے کہا علی مسجد میں نہیں آ رہا ہے, خود کہا ہے میں نہیں آؤں گا, بیعت نہیں کروں گا. دوسری مرتبہ پھر کچھ لوگ آئے, اب مجمع زیادہ تھا. آنے کے بعد کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا گیا, فوراً آ کے بیعت کیجیے. کہا چلے جاؤ, میں بتا رہا ہوں میں بیعت نہیں کروں گا. یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے نا کہ مولا علی نے زبیر نے بیعت نہیں کی تھی. آئے آ کے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, اب میں قرآن جمع کر رہا ہوں حجرے میں, اب دروازے پہ مت آنا, میں حجرے میں ہوں, قرآن میرے آغوش میں بکھرا ہوا ہے. مولا نے آنے کے بعد قرآن کریم آغوش میں رکھا اور آپ چاروں طرف چھے. اب آپ جانتے ہیں نا قرآن کی حرمت آل محمد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مولا کے آغوش میں قرآن ہے. اب تیسری مرتبہ جب مجمع آیا تو ایک آدمی نہیں آیا, 40-50 افراد, کچھ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آئے دروازے پہ اور اونچی اونچی کہنے لگے علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے, نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا. جناب سیدہ نے سر پہ چادر رکھی اور علی بیوی صحن میں چکی پیس رہی تھی. بیوی نے چکی کو چھوڑا, فوراً خود کا سر پہ لیا. جب دیکھا کہ دروازے پہ ہجوم ہو رہا, لوگ زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کچھ لوگ لاتے بھی مار رہے ہیں. شور بتا رہا تھا. میں نے پہلے کہا مجھے معاف کر دیجیے گا, میں سب کچھ کہوں گا. لیکن دروازے پہ آئی اور آنے کے بعد بھی میرے مرتبہ دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. میں کہا دیکھیے گا آخری جملے پڑھ رہا ہوں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت بھی, میں نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھی اور آواز سے کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی. آنے والوں میں سے کچھ نے دوسرے کو دیکھا, نبی کی بیٹی دروازے پہ. ایک نے آواز نہیں پائی, چاہے نبی کی بیٹی ہو, ہم گھر کو آگ لگا دیں گے, میں دروازہ جلا دوں گا, علی کو باہر نکال. مولا کے کانوں میں آواز آئی, مولا نے ایک مرتبہ اوراق کو رکھنا شروع کیا, میں خود دروازے پہ جاؤں. اچانک کسی آدمی نے دروازے پہ آگ لگا, بس
لفظ آگ کا بہت سے علماء جیسے علامہ شبلی نعمانی دیگر کہتے ہیں نہیں آگ لگائی نہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے دروازے پہ آگ لائے چھے. میرا سوال ایسی کون سی قیامت آ گئی چھے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے آ گئی. بس بھئی آگ کا لعنت ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے دروازے پہ دیکھا آگ لگی. بی بی نے دونوں ہاتھ پیچھے کیے. بی بی ایک قدم پیچھے ہٹی. کہا مسلمانوں رک جاؤ میں فاطمہ ہوں. چلتے ہوئے دروازے پہ ایک آدمی نے لات ماری. ایک مرتبہ دروازہ گرا. دروازے کا گرنا تھا. بی بی نے آگے فضا الیکی جلدی آ میرا محسن. مولا نے اوراق رکھے سہن میں ایک آدمی داخل ہو چکا تھا. مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا اٹھا کے زمین پہ پھینکا. ذوالفقار کھینچی اور رکھ کے سینے پہ کہا اگر پیغمبر اسلام نے مجھ سے قسم نہ لی ہو وعدہ نہ لیا ہوگا یا علی میرے پاس تلوار نہ اٹھائی ہے سب برگش کر جائیں گے. میں ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. اب مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مولا کیوں اس وقت خاموش ہے؟ پیغمبر سے وعدہ کیا. بلند آواز سے کہا فاطمہ میری غیرت کا نام ہے. مولا نے تلوار پھینکی. کسی نے آواز دی علی جنگ نہیں کریں گے گرفتار کر لو. رسیاں باندھنے لگے. کسی نے گلے میں رسی ڈالی. یہ تب دیکھیں گا مولا نے آواز دی گرفتار کر کے لے چلو. میں ممانعت نہیں کروں گا. میں روکوں گا نہیں. چلو. جب گرفتار کیا نا رسیاں باندھ کے لے جانے لگے. خدا کی قسم عجیب الفاظ ہے. اس حالت میں جناب سیدہ نے ہاتھ بڑھایا مولا کی ابا میں ڈالا اور کہا میں لے جانے نہیں دوں گی. علی میرے سرتاج ہے. آخری جملہ کسی نے آواز دی بول فوق فاطمہ سے ابا چھڑا. اس نے تالیاں نہ نکالا. ابھی نہیں اٹھیں گے. 2 منٹ دعا کے. مجھے آپ لوگوں نے منع کر دیا. میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے. ایک بھائی نے کہا آگے نہ پڑھیے گا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے. سنے میں کب دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی برداشت نہیں کر رہا. خدا کی قسم مولا علی نہ بدر میں کہا نہ احد میں نہ خیبر میں نہ خندق میں نہ ہوئے. خیبر کا در اٹھانا مرحب حارث اندر کو بچانا. کبھی نہیں کہا میرے کمر ہوں. کبھی نہیں فرمایا میرا صبر ختم ہو رہا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 جا کے دیکھ لیجیے. مولا فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ عن صفیت کا صبر. یا رسول خدا مجھے اپنا صبر ختم ہوتا نظر آتا. میری برداشت ختم ہو رہی ہے. یا رسول اللہ اس سے آگے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. یا رسول اللہ میری ناموس پہ ہاتھ اٹھے میں دیکھتا رہوں. خدا کی قسم کبھی مولا اس بلند آواز سے نہیں ہوئی. آنسو بہ رہے ہیں اور فرماتے میرا دل کرتا میں جان سے مار دوں. میری ناموس پہ ہاتھ اٹھایا. رسول خدا سے وعدہ نہ ہوتا میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. مولا علی سے بڑا صابر کوئی نہیں.